حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ، حسین بادشاہ، حسین شہنشاہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، نبی ہیں سارے نبی پر شہ انام کے بعد، کہ دانا دانا ہے تسبیح کا امام کے بعد۔ ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، ہر ایک روح نے بے شک بلا کہا لیکن، رسول پاک علی روح السلام کے بعد، نبی کا نام ہے ہر جا خدا کے نام کے بعد، کہیں درود سے پہلے کہیں سلام کے بعد۔ منّا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم اور ائمہ اہل بیت کی نگاہ کرم کہ الحمدللہ کل ہم نے 10 ائمہ اہل بیت کی حیات و تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے ملفوظات مکمل کر لیے۔ آج انشاءاللہ 11ویں اور 12ویں امام یعنی حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم رہا، موسم کی خرابی
بارش کی فراوانی، یہ تمام چیزیں جاری رہیں اور ذکر ائمہ اہل بیت بھی جاری رہا۔ اکثر دنوں میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ محفل ملتوی کر دی جائے، حالات ہی ایسے تھے، لیکن جن کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہو رہے تھے انہی کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اور انہوں نے موسم کو بھی صاف کرا دیا اور انشاءاللہ دلوں کو بھی صاف کرا دیا۔ خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ ان تمام جلسوں میں تشریف لائے۔ کل انشاءاللہ فائنل، کل آخری، آج سیکنڈ لاسٹ، تو جس طرح آج آئے ہیں اسی طرح کل بھی۔ کل شہزادہ رسول، جگر گوشے بطول، سردار نوجوانان جنت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال شہادت، آپ کی قربانی، صبر، استقلال، عزم، ان تمام چیزوں کے متعلق انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے اہل بیت کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آپ کا اسم مبارک حسن، والد گرامی کا نام حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو محمد، لقب عسکری، ولادت باسعادت ہوئی 231 ہجری مدینہ منورہ میں، اور عمر مبارک صرف 28 سال تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ جمہور ائمہ اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت اسی سن یعنی 231 ہجری میں ہوئی۔ چنانچہ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اپنی سند متصل کے ساتھ ابو سعید سہل بن زیاد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو محمد حسن یعنی امام حسن عسکری کی طرف اشارہ، بن علی نقی بن محمد بن علی بن موسیٰ 231 ہجری میں مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مورخین کے مطابق آپ کو اپنے والد گرامی حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ جو آپ کی عمر گزری وہ صرف 11 سال کا زمانہ آپ نے اپنے والد محترم کے زیر سایہ گزارا۔ اس کے بعد امام علی نقی کو سفر عراق درپیش ہوا۔ جیسا کہ آپ کل سن چکے ہیں کہ خلفائے عباسیہ جو تھے انہوں نے اہل بیت سے عداوت، بغض، نفرت، حسد، یہ تمام چیزیں رکھی ہمیشہ ہی۔ ایک گیا تو دوسرا آیا، دوسرا گیا تو تیسرا آیا، لیکن ایک کے بعد جب دوسرا آتا تھا وہی کرتا تھا جو اس کے پیش رو نے کیا۔ ہمیشہ اہل بیت سے بغض، اور ہم یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس بغض کا سبب کیا تھا۔ سبب صرف اور صرف یہ تھا کہ ان کو اپنی حکومت، اپنی خلافت کا خطرہ اہل بیت سے تھا۔ ان کے پاس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، فضیلت نسبی ہے، علم ہے، اور علم بھی ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، اور ہمارے پاس صرف حکومت ہے اور کچھ نہیں۔ اگر انہوں نے اعلان کر دیا اپنی خلافت کا تو یہ حجاز، شام، یمن، عراق، یہ سب علاقہ ان کے ساتھ ہو جائے گا اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے پہلے بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس، انہوں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا، اور ہمیشہ خلیفہ وقت نے اس کے زمانے میں جو بھی امام موجود ہوئے ان کو نظر بند رکھا، ان کو قید رکھا، ان پر سختیاں کی، ظلم و ستم کیا،
اور ہمیشہ ان کو دبانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نہیں نکال سکے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ محبت۔ اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرما دیا تھا خلیفہ وقت سے، تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے اور میری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ حقیقت یہی تھی۔ زبردستی اپنی محبت کسی کے دل میں پیدا نہیں کی جا سکتی، اور خلیفہ وقت یہ چاہتا میں اقتدار میں اختیار والا ہوں، میں اس کی وجہ سے میں ان کو دبا دوں، یہ لوگ میرا حکم مانیں۔ اگر کسی کے سر پہ تلوار رکھ دو، اس کی گردن پہ تلوار رکھ دو، ہو سکتا ہے حکم مان لے، لیکن دل کو منانا بڑا مشکل ہے۔ دل نہیں مانتا۔ دل کب مانتا ہے؟ جب اہل اللہ کے چہرے کو دیکھتا، جب نورانی صورتوں کو دیکھتا ہے تب دل مانتا، جب دل خود کہتا ہے کہ واقعی یہ اللہ والا۔ اہل بیت کی شان یہی تھی، جس نے ان کے چہرے کو دیکھا وہی قربان ہو گیا، جو ان کی محفل میں بیٹھا وہی ہدایت پا گیا۔ یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اسی لیے خلیفہ وقت نے ہمیشہ، جو بھی خلیفہ رہا، اس نے یہ کوشش کی کہ اہل بیت کو دبایا جائے، ان کو جھکایا جائے، اور کوشش کی کہ یہ ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ چنانچہ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی ہوا جو آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا۔ والد محترم حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت یا ان کی وفات آپ کہیں کیونکہ اس میں اختلاف ہے، وہ قید خانے میں ہی ہوئی، قید کی کیفیت میں، یعنی ان کو رہا نہیں کیا گیا، ایک مرتبہ کر دیا پھر بند کر دیا، پھر کیا پھر بند کر دیا، اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو خلیفہ وقت نے جب ان کو مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف بلایا تو اس وقت وہ سمجھ گئے کہ اب معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ خلیفہ کیوں بلا رہا؟ اس کو کیا ہم سے کیا کام ہے؟ امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، یہ جتنے بھی تھے یہ سب اپنے اپنے دور میں اب اس خلفاء سے کہہ چکے تھے ہمیں تنگ نہ کرو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، اہل بیت ہیں، ہم تبلیغ دین کر رہے ہیں، یہ کونے میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن پھر بھی ان کو ستایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، کسی کو زہر دیا گیا، قید کر دیا گیا، اکثر کو زہر دیا گیا۔ اب وہی سلسلہ چلتے چلتے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، تو آپ کو بہت کم وقت ملا اپنے والد گرامی کی صحبت میں رہنے کا، لیکن ایک آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ جو مظالم، جو ابتلا، جو کربناک مظالم، آزمائش والد محترم کی ہوئی، ان میں آپ ساتھ رہے۔ جب وہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے، دیگر اہل بیت کے افراد، خواتین، بچے سب ساتھ تھے۔ قید کیا گیا اور ایک مرتبہ گھر ہی میں نظر بند کر دیا گیا۔ تو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے یہ ساری چیزیں ملاحظہ فرما رہے تھے، خلیفہ وقت کا ظلم و ستم، اس کی سختیاں، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے انہیں یہ تمام صلاحیتیں عطا فرما دی تھی۔ دیکھیے، خالق کائنات جب کسی کو کچھ بنانا چاہتا ہے، کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، صلاحیتیں پہلے ہی عطا فرما دیتا۔ بچپن ہی سے انسان دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کے کس مقام پر پہنچے گا۔ تو وہ ساری صلاحیتیں امامت کی، وہ سب کی سب حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ میں موجود تھی۔ حضرت شیخ ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں لکھتے ہیں کہ محدث بہلول ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے،
آپ نے دیکھا کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے، بچپن کا زمانہ، کھیل رہے ان کے ساتھ، اور کھیلتے کھیلتے ایک مقام کی طرف جا کر رونے لگے۔ جیسے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، آپس میں کھیلتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پہلے کھیل رہے ہیں پھر ایک طرف کھڑے ہو کر رونے لگے۔ تو محدث بہلول جو تھے یہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ وہ چیزیں جو ان بچوں کے پاس ہیں وہ شاید تمہارے پاس نہیں، اس لیے تم رو رہے ہو، تو اگر تم کہو تو میں وہ چیزیں اپنے پاس سے خرید کر تمہیں دے دوں۔ اب دیکھیے بچے کو اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی فلاں بچے کے پاس کھلونا ہے میں تمہیں دے دوں، تو وہ خوش ہوگا کہ ہاں اس سے لے کر دے دیں یا مجھے لا کر دے دیں۔ لیکن امام حسن عسکری جو بہت کم سن تھے، آپ نے فرمایا اے کم فہم، ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ حیران ہوئے، ارے یہ معمولی بچہ یہ کیا بات کہہ رہا؟ اے کم فہم، ہمیں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اسی لیے میں ایک جگہ کھڑا ہو گیا الگ۔ کہا پھر کس لیے پیدا کیا ہے؟ کہا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ حیران ہوئے، یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی بات کہہ رہا، یہ تو کوئی عالم کہتا یا کوئی بڑی عمر کا آدمی کہتا جس نے کسی عالم سے سنی ہو، یہ کم سن بچہ اور ایسے ببانگ دہول کہہ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ اچھا یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ یہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے، آپ نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہی یہی تھا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا۔ کہا یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے۔ حیران ہوئے، کہا حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اب سمجھ گیا یہ معمولی بچہ نہیں، دیکھنے میں تو بچہ ہے، لوگ تو بچہ ہی سمجھتے ہیں، جس طرح کل آپ نے سنا حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ جو بغداد کے ایک بہت بڑے عالم سے ہوا تھا، وہ بھی یہی سمجھتا تھا بچہ ہے کیا کرے گا، لیکن جب آپ نے اپنے علم اور فضل کے جوہر دکھائے تو منہ تکتا رہ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، یاد رکھو علی کے گھرانے کا ہر بچہ جو ہے وہ شیر ہے، اس لیے کہ شیر خدا کی اولاد، شیر خدا کی اولاد۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، لیکن جب بات سنی حیران رہ گئے، بات تو ایسے کر رہا ہے جیسے کوئی بہت بڑا عالم کر رہا۔ خیر پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ کون ہے، امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 254 ہجری میں جب آپ کی عمر 22 برس تھی، اس وقت آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور انہوں نے اپنی وفات سے 4 ماہ قبل آپ کے متعلق وصیت فرما دی، اپنا جانشین بنا دیا، امامت کی ذمہ داری سونپ دی۔ ان کو پتا تھا کہ اب میں کچھ دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور جو دوسروں کے مرنے کی اطلاع دے رہا ہے اس کو اپنے متعلق نہیں پتا ہوگا۔ کل آپ سن چکے انہوں نے کتنے لوگوں کے متعلق بتایا، اور جو کچھ بتایا وہ بالکل صحیح تھا، بالکل درست تھا۔ اور پھر یہی نہیں، چند ساتھیوں کو بلا کر، احباب کو بلا کر گواہ بھی بنا لی کہ میں نے اپنے اس بیٹے حسن عسکری کو اپنی جانشینی دی ہے، امامت دی۔ اس کے بعد وصال ہو گیا یا شہادت ہو گئی، جو بھی صورت ہوئی۔
اور امام حسن عسکری مسند امامت پر رونق افروز ہوئے، اور آپ کی کیفیت بھی وہی تھی جو والد گرامی کی تھی، جو آپ کے جد امجد کی تھی۔ سلسلہ وہیں سے چلا آ رہا تھا، علم لدنی وہیں سے چلا آ رہا تھا، علم باطن یا علم ربانی کہیں وہیں سے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے بھی اپنے والد گرامی کی طرح اور اپنے جد اعلیٰ کی طرح رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، علم کی مسند بچھائی، تشنگان علم دور دور سے آپ کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ عالم اسلام سے دور دراز مقامات سے لوگ آتے تھے۔ جس وقت آپ نے مسند امامت کو رونق بخشی، امامت کا بار گراں آپ کے کاندھوں پر آیا، اس وقت بغداد میں معتز باللہ عباسی یہ حکمران تھا۔ معتز کی معزولی کے بعد مہدی کی سلطنت ہوئی، 11 مہینے چند روز حکومت کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر معتمد کی حکومت قائم ہوئی۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے آپ کو نہ ستایا ہو، اگرچہ یہ لوگ خلفائے عباسیہ اپنے بھی جھگڑوں میں مصروف تھے، خاندانی بھی جھگڑے چل رہے تھے اور دیگر چیزیں بھی تھیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو ستانے کا کام بھی جاری تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ادھر مصروف ہو جائیں تو یہاں چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں چھوڑا، وہ سلسلہ بھی جاری تھا۔ تو اس کے معتمد کی حکومت میں بھی آپ کو آرام و سکون نہیں ملا، اگرچہ جو گزشتہ خلفاء تھے ان کی بنسبت کچھ آرام سکون آپ کو ملا، لیکن یہ تمام چیزیں جو تھیں، ظلم و ستم، یہ جاری رہا، اور اس نے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا اور ایک ظالم انسان کو آپ پر مسلط کر دیا، اور کہا کہ جو چاہو ان کے ساتھ کرو، جس طرح کی سختی چاہو کرو، تم سے کوئی بات پرس نہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو اس طرح چھوٹ دے دی جائے، اور وہ بھی بدبخت ایسا تھا کہ جس کے دل میں اہل بیت کا بغض تھا، نفرت تھی، عداوت تھی، ایسے شخص کو اگر مسلط کر دیا جائے تو کیا کچھ اس نے نہیں کیا ہو۔ لیکن امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام ظلم و ستم کے باوجود صبر کرتے رہے، استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ظالم کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوتا تو پانی آپ کو وضو کے لیے نہیں دیتا تھا، تو آپ تیمم کر کے پھر نماز ادا کرتے۔ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، ہر طرح سے آپ کو تنگ کرتا تھا۔ کچھ لوگ جن کے دل میں آپ کا بغض تھا، نفرت تھی، عداوت تھی، وہ خلیفہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو، حسن عسکری کو جو تم نے قید کیا ہے، تو تم ایسا کرو کہ کسی ظالم انسان کو ان پر مقرر کر دو، وہ جس طرح چاہے ان سے سلوک کرے۔ خلیفہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو، میں کوئی بے وقوف ہوں؟ ارے میں نے تو ایسے انسان کو ان پر مسلط کیا ہے جو سخت ان سے نفرت کرتا، بلکہ سارے اہل بیت سے نفرت کرتا ہے۔ اب تم خود سوچ سکتے ہو کہ اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں پھر صحیح ہے، پھر سکون، خوش ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، اس نے دیکھا، صحیح روایت میں آیا کہ قید خانے میں آپ کے معمولات کیا تھے؟ روزانہ روزہ رکھتے تھے، دن میں روزے سے ہوتے تھے، رات میں نوافل پڑھتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، صبح ہو جاتا، یہی کیفیت رہی۔ اب اس ظالم نے دیکھا ان پر میں ظلم کر رہا ہوں، سختیاں کر رہا ہوں، ایک آواز ان کی نہیں نکل رہی، مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہے، مجھے کوس نہیں رہے، مجھے کچھ گالیاں نہیں دے رہے۔ اللہ نے اسی کے دل میں رحم ڈال دیا اور اس نے وہ تمام سختیاں چھوڑ۔ وہ خلیفہ بھی حیران ہوا
اور اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ لوگوں نے کہا کہ ارے امام کی کیفیت یہی ہے۔ اس نے کہا وہ کرتے کیا ہیں؟ کہا ساری رات وہ نوافل پڑھتے ہیں، پھر جو وقت بچتا ہے تلاوت قرآن کرتے ہیں، پھر اگر وقت ہوتا ہے تو ذکر اذکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے اور روزانہ وہ روزے دار ہوتے ہیں۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ دل پہ اثر ہوا لیکن تھا نا بدبخت، نکالا نہیں۔ پھر بھی ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے کہا امام کو لے کر آؤ، آپ کی وجہ سے وہ قحط سالی دور ہو گئی۔ اب یہ شرمندہ ہوا، دوبارہ کیسے ڈالوں؟ لیکن پھر بھی دل میں فطور تھا، کہاں ایسا کرو ان کو انہی کے گھر میں نظر بند کر دو۔ پھر بھی چھوڑا نہیں کہ آزاد کر دیتا کہ ٹھیک ہے آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ صرف اتنا کیا کہ قید خانے سے نکال کر گھر میں نظر بند کر دیا۔ عراق کا ایک علاقہ ہے سامرا، وہیں آپ کا مزار مبارک ہے، اور روایات میں یہ آیا کہ وہی آپ کا گھر تھا جہاں آج آپ کا مزار مبارک، وہیں قید کیا گیا حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد اس گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ وہاں بھی وہی کیفیت رہی۔ اب اس نے یہ سوچا کہ کوئی ترکیب ایسی ہو کہ میں ان کو اپنے راستے سے بھی ہٹا دوں اور میرا نام بھی نہ، زہر دلوا دوں یا میں قتل کرا دوں یا کوئی میرا نام نہ آئے۔ لوگ ایسے سازش کرتے ہیں نا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک گھوڑا خریدا۔ اچھا گھوڑا تو اس نیت سے نہیں خریدا تھا، گھوڑا تو اپنے لیے خریدا تھا، بہت شاندار، بہت خوبصورت، اچھی نسل کا گھوڑا، ظاہر خلیفہ وقت نے لیا ہے، کتنے پیسے خرچ کیے ہوں گے اس کے لیے، لیکن وہ اتنا سرکش نکلا کہ کسی کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے، جو آدمی بیٹھنا چاہے اسی کو پھینک دے، اور نہ صرف اپنے سوار کو وہ زمین پر پھینکتا تھا بلکہ اپنے سموں سے اس کو زد و کوب بھی کرتا تھا، مار بھی دیتا تھا، اتنا سرکش گھوڑا۔ اب خلیفہ تو بڑا پریشان ہوا، میں نے تو اپنے لیے لیا، اب میں تو سواری نہیں کر سکتا، یہ جو لوگ سوار ہوئے ان کا حشر یہ ہوا، کیا کریں کیا کریں، کسی کو بلائیں۔ جو گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والے سے کہا ان میں سے کوئی ایسا ہو جو اس کو صحیح کر دے۔ جو گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے ہیں نا وہ جانتے ہیں اس کی ہر ادا کو، اس کی عادت کو جانتے ہیں گھوڑے کی کہ کس طرح یہ سدھر سکتا ہے، صحیح ہے نا، سدھارنے کی ترکیب وہ جانتے ہیں۔ جس طرح بہت سے انسانوں کو سدھارا جاتا ہے تو اس کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں، تو جو ترکیب جانتا ہے وہی سدھار سکتا ہے، ورنہ نہیں سدھر سکتے۔ تو اس نے کہا کہ کسی ایسے کو بلاؤ جو اس کو سدھار دے، اس گھوڑے کو صحیح کر دے، کم سے کم ہم سواری تو کریں۔ آئے بہت سے لوگ، ناکام ہو گئے۔ اس نے اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا کسی کو، ایک دم اچھلتا تھا، چھلانگے مارتا تھا، جو سوار ہوتا اس کو گرا کے اس کے اوپر چڑھ جاتے، بہت سے مر گئے۔ تو خلیفہ کے ساتھی نے کہا ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی، بہترین ترکیب ہے، کام بھی ہو جائے گا، نام بھی نہیں آئے گا۔ خلیفہ نے کہا کیا مطلب؟ کہ بھائی آپ امام حسن عسکری کو مارنا چاہتے ہیں نا، راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ نام بھی نہ آئے؟ ہاں بالکل، آپ ایسا کریں ان کو بلائیں اور کہیں گھوڑے پر سواری کرو۔ اب بتاؤ، ایک سرکش گھوڑا جو اپنے اوپر کسی کو بیٹھنے نہ دے اور آپ سے کہا جائے بیٹھ جاؤ، بیٹھیں گے اس پر؟ کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، بہت سے مر گئے، اس نے کچل بھی دیا ان کو۔ بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس میں ایک کام ہوگا، اگر انہوں نے سواری کر لی تو پھر یہ سواری کے قابل ہو جائے گا۔ اب دیکھو دشمن تھا لیکن جانتا تھا اگر وہ رونق افروز ہو گئے، اس کے اوپر بیٹھ گئے تو یہ سدھر جائے گا، جانتا تھا۔ اور دوسری بات، اگر اس نے ان کو بھی اسی طرح پھینک دیا اور اپنے سموں سے ان کو روندا تو آپ کا کام بن جائے گا، کہہ دیں گے بھائی گھوڑے نے مار دیا، گھوڑے نے مار دیا، آپ کا نام بھی نہیں آئے گا۔ خلیفہ بڑا خوش ہوا، ہاں یہ بات تو بہت اچھی، فوراً بلایا
خادم گیا، خلیفہ وقت آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تشریف لے آئے، کیا مسئلہ؟ کہا یہ جو گھوڑا کھڑا ہے اس پر آپ سوار ہو جائیں، سواری کریں، اور خود ڈر کے دور کھڑے، خود کسی کی ہمت نہیں کہ پاس چلا جائے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا شہزادہ رسول حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ گھوڑے کے پاس گئے، جیسے ہی آپ قریب پہنچے اس نے اپنی گردن جھکا لی، امام نے اپنے دستے مبارک پھیر دیا، گردن جھکا لی، آپ نے اپنا دستے مبارک اس پر پھیرا اور اس کے بعد اس پہ سوار ہو گئے جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ حیران ہو کر منہ دیکھ رہا، وہ بھی تو جانتا تھا نا کہ آل رسول کون ہے، دشمن رسول کون، وہ بھی تو جانتا تھا۔ ارے ان کو کیوں نہیں پھینکا، کیسے پھینک دیتا، جانتا تھا آل رسول ہیں، شہزادہ رسول، ارے میرے اوپر سواری کریں گے، میرے لیے تو عزت کی بات، میرے لیے تو مقام ہے، میری خوش قسمتی ہے، اس کو کیوں بیٹھنے دوں؟ اب یہ بڑا پریشان ہوا۔ اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہوا، اگر ان کو واپس کر دیتا کہ ٹھیک ہے بس کام ہو گیا آپ جائیے، تو پھر بھی عجیب سی بات تھی کہ بھئی مجھے کیوں بلایا، خامخواہ اس گھوڑے پہ بٹھایا اور اس کے بعد مجھے بھیج دیا، اس لیے کہ ان کو تو ساری بات نہیں بتائی تھی کہ یہ سرکش ہے، یہ سب کو مار رہا ہے، یہ اپنے سوار کو گرا دیتا ہے، اس پہ چڑھ جاتا ہے، اپنے سموں سے رون دیتا ہے، مار دیتا ہے، یہ بات ان کو نہیں بتائی کہ بھائی گھوڑا ہے آپ ذرا اس پہ سوار ہو جائیے۔ فرمایا ٹھیک ہے ہو جاتا، اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، سوار ہو گئے، سواری کی، اتر گئے۔ اب مجبوراً گھوڑا ہی امام کو دینا پڑ گیا، کہا یہ تو آپ کے لیے تھا، آپ لے جائیے۔ یہ شان ہے ائمہ اہل بیت، یہ شان ہے شہزادہ رسول کی۔ بڑا پریشان ہوا، مارنے کے لیے بلایا تھا کہ اسی طرح گھوڑا ان کو مار دے گا، ختم کر دے گا۔ ارے یہ بدبخت تو اس گھوڑے سے بھی بدتر تھا، گھوڑے نے اتنا تو ادب کیا نا، آل رسول کو اپنے اوپر بٹھا دیا، آل رسول کے سامنے گردن جھکا لی۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ جو آل رسول کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس دنیا میں بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو ان کے خلاف سازشیں کرے گا، جو ان کے ساتھ منافقت کرے گا، یہاں بھی نقصان میں وہاں بھی نقصان میں، قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں؟ کیا آپ کی اولاد کے ساتھ ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ آپ کو گھوڑا لے کر آرام سے چلے گئے، خلیفہ منہ دیکھتا رہ گیا، اب پریشان تھا نا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں گھوڑا آپ چھوڑ جائیں، تو ظاہر ہے پھر آپ یہ سوال کرتے کہ بھائی مجھے کیوں بلایا تھا، اس پہ بٹھایا کیوں، کیونکہ پہلی بات تو پتہ ہی نہیں تھی۔ بہرحال آپ وہ گھوڑا لے کر چلے گئے، خلیفہ نے وہ گھوڑا حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دے دیا۔ ایک دن آپ کا ایک ساتھی یا مرید کہیں، عقیدت مند کہیں، جو بھی کہیں، احمد بن محمد، اس نے ایک خط لکھا آپ کو، اور خط میں خلیفہ مہدی اس زمانے میں جو تھا اس کی شکایت کی، اور اس میں لکھا کہ امام یہ ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے، بہت تنگ کر رہا ہے، جو بھی موقع ملتا ہے یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، ہم بہت پریشان ہیں، کیا کریں، کس سے کہیں؟ تو میں آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آل رسول نے دعا فرما دیجیے۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب میں لکھا، گھبراؤ نہیں، مہدی کی عمر صرف 5 دن رہ گئی، خلیفہ مہدی جو ہے اس کی عمر صرف 5 دن رہ گئی ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، جو آپ کی زبان سے نکلا وہی ہوا کہ 5 دن کے بعد 6 دن ذلت کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا، رعایا کو اس کے ظلم سے نجات مل گئی۔ اسی طرح متعدد مقامات پر آپ نے ایسی خبریں دی جو لوگوں نہیں جانتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، یعنی جو ہونے والے واقعات تھے وہ آپ نے بتا دی، اس کے قتل کی خبر دی اور دیگر مواقع پر آپ نے خبر دی۔
جعفر بن شریف جرجانی بیان کرتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی کہ امام، جرجان کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں، کسی طرح آپ وہاں پر آ جائیں، لوگ آپ کی عقیدت اور محبت میں آپ کے منتظر ہیں۔ عرصہ دراز ہوا آپ تشریف نہیں لے گئے۔ فرماتے کہ امام حسن عسکری نے فرمایا، تم 190 دن کے بعد جرجان پہنچو گے، 190 دن کے بعد تم جرجان پہنچو گے، تو جس دن تم جرجان پہنچو گے تم صبح پہنچو گے، شام کو میں پہنچ جاؤں گا۔ ان کا ٹھیک ہے، یہ چلے، سفر کرتے کرتے جرجان پہنچے اور وہاں کے جو لوگ تھے ان کو خوشخبری سنائی، شہزادہ رسول آ رہے ہیں، امام حسن عسکری آ رہے ہیں۔ سارے لوگ خوش ہو گئے، استقبال کے لیے تیار، اور واقعی یہ 190 دن میں وہاں پہنچ گئے، نہ کم نہ زیادہ، جو آپ کی زبان سے نکلا وہی ہوا۔ اور آپ نے فرمایا تھا تم صبح پہنچو گے، ہم شام کو پہنچ جائیں گے۔ یہ انتظار کرتے رہے، جب شام ہوئی تو دیکھا امام بھی پہنچ گئے۔ جرجان کے لوگوں نے بڑی آپ کی عزت افزائی کی، مہمان نوازی کی، کوئی دست مبارک کو چومتا تھا، کوئی قدموں کو چومتا تھا۔ شہزادہ رسول آئے ہیں، امام حسن عسکری آئے ہیں، اہل بیت کے ایک فرد آئے ہیں، ہمارے یہاں تو برکت ہی برکت ہو گئی، رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ آپ نے کچھ روز وہاں قیام فرمایا، اور وہاں بھی تبلیغ کا سلسلہ، رشد و ہدایت کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا۔ لوگ دور دراز مقامات سے آتے رہے، جرجان کے لوگ بھی دیگر علاقوں کے، دیگر شہروں کے، سب آپ کے پاس آتے تھے، کسب علم کرتے تھے، کسب فیض کرتے تھے۔ دینی یا دنیاوی کوئی بھی حاجت لے کر آتا تھا، خالی نہیں جاتا تھا، جھولی بھر کے لے کے جاتا تھا۔ اسی میں ایک شخص جس کا نام تھا نصر بن جابر، اس کا ایک بیٹا نابینا تھا، تو وہ اس کو لے کر آیا، آپ کے سامنے بٹھا دیا، امام یہ میرا بیٹا ہے، اس کو نظر نہیں آتا، اس کی آنکھیں زائل ہو چکی ہیں، بالکل بینائی ہے ہی نہیں۔ فرمایا اچھا۔ آپ نے اس کو اپنے قریب بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، دست مبارک چہرے پر پھیر دیا، آنکھیں روشن ہو۔ یہ سب آپ کی کرامات ہیں۔ آنکھیں روشن ہو گئی، حیران ہوا، کہا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ ہاں بالکل مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، امام بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے پوری دنیا نظر آ رہی ہے، صرف دست مبارک پھیر۔ جن کی اولاد میں یہ برکت ہے ان میں کیا برکت ہے؟ ان میں کیا برکت؟ اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، سرکار یہاں جو آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو نزلہ ہو گیا تو کسی کو کھانسی ہو گئی، کسی کو بخار ہو گیا، یہ تو ایسی جگہ ہے جو آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ فرمایا یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ اور پھر رحمتوں والے ہاتھ اٹھائے، اے الہ العالمین، ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور کیا دعا فرمائی؟ مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی مدینے میں کر دے، اس سے دگنی مدینے میں کر دے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ایقان یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہوں گے، جو جو لفظ زبان مبارک سے نکل رہا تھا اسی وقت قبول ہو رہا۔ اور ایسا قبول ہوا، ایسا قبول ہوا کہ آج ساری برکتیں مدینے میں ہیں، ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری عظمتیں مدینے میں ہیں، ساری نعمتیں مدینے میں ہیں، ساری رفعتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جس کے در سے یہ سب کچھ ہے وہ خود مدینے میں۔ پہلے جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، اب جس کو شفا چاہیے مدینے چلا جائے۔ اور حیرت کی بات دیکھو، جہاں سے شفا ملتی ہے
اسی دربار کو بند کر دیا. کرونا کرونا، یہی ان کا رونا، کرونا کرونا. جالیوں پر اسپرے ہو رہا، وہاں کرونا ہوگا جہاں سے رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. 70,000 فرشتے جہاں صبح اور 70,000 شام کو رحمتیں لے کر نازل ہوں، درود بھیجیں اور چلے جائیں، وہاں اسپرے کر رہے ہو. بدبختی. ارے وہاں جا کر دعا کرتے پوری دنیا سے کرونا ختم ہو جائے. کعبے پر اسپرے کر رہے ہیں، حجر اسود پر اسپرے کر رہے ہیں. کہتے جی ہم نے بند کر دیا. تم نے نہیں بند کیا، ہو سکتا ہے کہ سرکار ناراض ہوں، خود ہی دربار بند کر دیا. اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اپنا دربار ہی بند کر دیا. سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ کتنی احادیث موجود ہیں. حدیث میں آیا آب زمزم میں شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، اور یہ پی کر جو دعا کرو دعا قبول ہے. ایک گھونٹ لو دعا کرو دعا قبول ہے، دوسرا گھونٹ لو دعا کرو دعا قبول ہے. ملتزم پر دعا کرو دعا قبول ہے، مقام ابراہیم پر دعا قبول ہے، حجر اسود پر دعا قبول ہے، صفا و مروہ پر دعا قبول ہے، رکن یمنی پر دعا قبول ہے. یہ سارے وہ مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، انہی کو بند کر دیا. اور پھر کہتے جی کرونا کرونا. تم کرونا کا رونا ہی روتے رہو. خدا کی قسم اگر یہ سارے اسلامی حکمران مکہ معظمہ میں حاضری دیتے اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے، رو کر گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ راضی ہو جاتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے، دنیا سے کرونا کا خاتمہ ہو جاتا. تدبیریں کر رہے ہیں، ماسک لگا لو کرونا ختم ہو جائے گا، ہاتھ نہ ملاؤ کرونا ختم ہو جائے گا، نمازیں چھوڑ دو، ڈسٹینس کرو. اسلام ملانے والا ہے اور یہ دور کر رہے ہیں، دور ہو جاؤ. سرکار نے فرمایا دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہو تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں ملو نہیں، دور سے. بہت سے لوگ عید ملنے آئے دور سے، عید مبارک عید مبارک، چلے گئے. یہ کون سی عید ہوئی؟ دور دور سے. کوئی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، دوسرا وہ ڈنڈا لیا، اس نے ڈنڈا دکھایا، اس نے بھی دکھایا، عید ہو گئی. یہ عید ہے مسلمانوں کی. میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا سا سوچو، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. وہ اگر چاہے تو کچھ نہ ہو. ہماری آزمائی ہے، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، حکمرانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اگر یہ صحیح ہو جائیں تو سب صحیح ہو. ایک وہ حکمران تھے تو جو اللہ کے غضب سے ڈرتے تھے. فاروق اعظم نے فرمایا تھا ایک بکری کا بچہ نیل کے ساحل پر بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا اور ان سے پوچھو کتنے انسان مر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر ہے؟ کوئی فکر نہیں. حقیقت حال یہ کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں سب کچھ صحیح ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ. نامہ اعمال درست کر لو، حال خود بخود درست ہو جائے گا. حال خود بخود درست ہو جائے گا. تو ہمیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور وہی تمام کام کریں جو کرنے کا حکم دیا ہے. اگر ہر مسلمان یہ کرے تو یہ ساری مصیبتیں، ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں. یہ آج کہہ رہے ہیں 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھوئیں. 20 سیکنڈ تک. میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا ہر کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، وضو میں ہاتھ دھو لیا کرو، ناک میں پانی ڈال لو، چہرے پر ڈال لو، ہاتھ دھو لو، پیر دھو لو. یہ تو 1400 سال پہلے سے ہے. یہ سائنس آج بتا رہی ہے، کرونا سے بچنے کا آج طریقہ بتا رہے ہیں. خدا کی قسم کوئی 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اور اس سے پہلے وضو کرے، صحیح طرح سنت طریقے سے کرے، ساری بیماری دور. سنت کا بھی ثواب مل جائے گا، بیماری بھی دور ہو جائے گی.
نبی کے احکامات پر چل کے تو دیکھو، ان کے ارشادات پر، احادیث پر عمل کر کے تو دیکھو، کتنی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ایسا ہے کہ جس میں حکمت ہے، مصلحت ہے، اور اس پر عمل کرنے میں شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم۔ اگر ہم کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرجان پہنچے اور کچھ عرصے وہاں ٹھہرے، رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لوگ آتے رہے، فیض حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ ایک شخص نے بغیر روشنائی کے آپ کو خط لکھا۔ اب بغیر روشنائی کا خط کیسے ہوگا؟ یعنی قلم کے اندر روشنائی ڈالتے ہیں نا، اور آج کل تو پوائنٹر نکل آئے، اس میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے ہی اندر موجود۔ پہلے زمانے میں دوات الگ ہوتی تھی، قلم الگ ہوتا، اس میں ڈبویا، اس کے بعد لکھا، پھر ڈبویا، پھر لکھا۔ پھر اور ترقی ہو گئی تو پھر یہ ہو گیا کہ چلو اس کے اندر بھر لو، اور ترقی ہو گئی تو پوائنٹر آ گئے، بال پین آ گئے، ساری چیزیں آ گئی۔ تو اس نے کیا کیا کہ پین لیا بغیر روشنائی، سیاہی اس میں نہیں ڈالی، اور ایسے ہی جو کچھ لکھنا تھا لکھا اور آپ کو دے دیا کہ یہ خط میں نے لکھا، اس کا جواب دیجیے۔ اب جب کاغذ آئے گا سادہ تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی اس میں کیا ہے، ارے کچھ لکھا ہو تو میں جواب دوں۔ امام سمجھ گئے کہ میرا امتحان لے رہا۔ کشف القلوب آپ کو حاصل تھا، اس خط کو دیکھا اور اس کا جواب لکھ دیا، اور نہ صرف جواب لکھا، خط لکھنے والے کا نام بھی لکھ دیا، اس کے باپ کا نام بھی لکھ دیا۔ اس نے بتایا نہیں میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میرے والد کا نام کیا ہے۔ جو کچھ اس نے بغیر سیاہی کے پین سے لکھا تھا آپ نے وہ پڑھ لیا، اس کا جواب بھی لکھ دیا، اس کا نام بھی لکھ دیا، اس کے باپ کا نام بھی لکھ دیا۔ اور لکھنے والا کون تھا؟ کافر تھا۔ جب اس نے وہ دیکھا کہ واقعی جو میں نے لکھا تھا یہ اسی کا جواب ہے اور میرا نام میرے باپ کا نام ہے، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ شان ہے شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح متعدد واقعات موجود ہیں، لیکن ہم نے اختصار کے ساتھ یہاں پر بیان کیے ہیں، اور بہت سے واقعات ایسے ہم نے چھوڑ دیے کہ اس میں پھر طویل وقت جو ہے وہ لگے گا۔ ہم نے اصل میں اہتمام یہ کیا ہے کہ آپ کی دلچسپی بھی باقی رہے اور ذکر ائمہ اہل بیت بھی ہو جائے، اور کسی کو نیند بھی نہ آئے، کوئی پریشان بھی نہ ہو۔ اور اسی لیے آخر میں لنگر کا بھی اہتمام کر دیا کہ دونوں غذائیں، غذائے روحانی پھر غذائے جسمانی، اور وہ بھی بریانی، تاکہ دور ہو جائے سب کی پریشانی۔ اسی پہ تو لوگوں کو حیرانی کہ اتنی مزے کی بریانی۔ لیکن خیر بہرحال آپ لوگ جس ذوق و شوق کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کو دونوں غذائیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مل رہی ہیں یا نہیں؟ کوئی بھوکا تو نہیں گیا نا؟ انشاءاللہ ائمہ اہل بیت کا لنگر ہیں، وہ اپنے در سے کسی کو بھوکا نہیں لوٹاتے، جہاں لنگر ہوگا وہ بھی کوئی بھوکا نہیں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت اور وفات اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ آپ کی شہادت ہوئی اور خلیفہ نے حسب معمول جس طرح کے اپنے پیش رو خلفاء کو اس نے کرتا ہوا دیکھا تھا کہ کئی ائمہ کو زہر دیا گیا قید خانے میں، تو اس نے بھی کسی چیز میں یا کھانے میں زہر ملوا دیا اور اسی کے اثر سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ لیکن بعض حضرات نے لکھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی وفات ہوئی۔ تاریخ وفات میں بھی اختلاف تھا، لیکن خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں سند متصل کے ساتھ یہ قول لکھا ہے کہ ابو محمد حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ 231 ہجری میں پیدا ہوئے، جمعے کے دن وصال فرمایا
اور بعض راویوں کے مطابق انہوں نے 8 ربیع الاول بروز بدھ 260 ہجری میں وصال فرمایا۔ اور بعض کتب میں یہ ہے کہ معتمد باللہ عباسی جو خلیفہ تھا جس کے دور میں آپ کی وفات یا شہادت ہوئی، انہوں نے لکھا کہ اس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ بہرصورت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اہل بیت کے 11ویں امام، کون سے امام؟ 11ویں امام۔ آپ کی اولاد کا سلسلہ آگے باقی نہیں رہا۔ کتب تواریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام حسن عسکری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد، سرکار کے نام پر یہ نام رکھا تھا، لیکن ائمہ نے متفقہ طور پر، مورخین نے متفقہ طور پر یہ لکھا کہ ان کا وصال ہو گیا، یعنی کم عمری میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، آپ کے صاحبزادے جن کا نام محمد تھا۔ اب یہاں پر 2 مکتب فکر، اہل سنت اور اہل تشیع، ان میں 2 عقیدے ہیں، 2 روایتیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا، ایک فرزند جن کا نام محمد تھا، وہ کم سنی میں وصال فرما گئے تھے، اور اسی لیے آپ کی جو مال تھا اور جو چیزیں تھیں وہ آپ کے چچا جعفر بن علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر ان کے حصے میں آیا۔ اگر کوئی اولاد ہوتی تو پھر وہ ساری چیزیں اس کو ملتی۔ تو یہ مورخین نے اپنے اتفاق سے یہ سب چیزیں لکھی ہیں، جبکہ اہل تشیع میں اثنا عشری اور امامیہ جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بچپن میں سامرا میں جو 12ویں امام تھے وہ پوشیدہ ہو گئے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے، کیونکہ بچپن میں تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہی کی نسل سے ہیں، انہی کا بیٹا ہے، بچپن میں وہ پوشیدہ ہو گئے تھے اور وہ ابھی زندہ ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ غائب امام کا جو تصور اہل تشیع میں موجود ہے وہ یہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا غائب امام کو جو مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ایک بیٹے محمد تھے وہ غائب ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ غار ہے اس کے اندر وہ غائب ہو گئے اور اس کے بعد وہ آئیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ہم اہل سنت و جماعت ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، ان کی ولادت ہی ابھی نہیں ہوئی، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، پھر ان کا ظہور ہوگا، اور ابھی ہم ان کے متعلق ساری چیزیں بیان کریں گے۔ تو یہ 2 مکتب فکر کے 2 موقف ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں چلے گئے تھے اور پوشیدہ ہو گئے، غائب ہو گئے، اور وہ جو ہیں کبھی بھی وہ تشریف لائیں گے۔ اور حضرت امام مہدی کے متعلق جو احادیث ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ان کے متعلق ہیں، یعنی امام حسن عسکری کے صاحبزادے کے متعلق ہیں جو غائب ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ اب سے تقریباً 5 سال قبل جب بغداد جانے کا اتفاق ہوا تو ہم سامرا پہنچے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر حاضری دینے کے لیے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے، ہم نے حاضری دی، قلبی سکون ملا، ان کے سامنے اپنی گزارشات پیش کی اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ گناہ گاروں کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب ہم وہاں سے واپس ہوئے، مزار مبارک کا جو دروازہ ہے نا، اس سے جب واپس آ رہے تھے، باہر نکل رہے تھے، تو جو ہمارے گائیڈ تھے، ایک صاحب تھے جو کئی دفعہ بغداد جا چکے تھے، بلکہ اکثر تو وہیں رہتے تھے، ان کو ہم نے اپنے ساتھ لے لیا تھا کہ یہ وہاں کی زیارتیں ہمیں کرائیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ کس کا مزار کہاں پر ہے، کون بزرگ، کون سے نبی کہاں پر آرام فرمائے۔ تو وہی ہمیں سامرا بھی لے گئے تھے۔ تو جب ہم باہر نکلے تو انہوں نے کہا آئیے ہم آپ کو غائب امام کی جگہ بھی دکھائیں۔ ہم نے کہا یہ غائب امام کون؟ کہنے وہ جو اہل تشیع کہتے ہیں نا کہ غائب ہو گئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ غار میں چلے گئے۔ تو ان کے مزار مبارک سے جب باہر نکلتے ہیں تو بائیں جانب
ایک عمارت بنی ہوئی ہے، اس میں ہم چلے گئے۔ انہوں نے کہا وہ غار اسی میں ہے، تو چند سیڑھیاں اترے تو نیچے اندھیرا۔ انہوں نے کہا اور نیچے اتریے، اور نیچے اترے تو وہاں اور اندھیرا تھا۔ تو 2 سیڑھیاں یعنی 6 ادھر تھیں اور 6 ادھر تھیں، ادھر سے اترے اور پھر اور نیچے اترے۔ وہاں ایک غار تھا اور اس کے اوپر گریل لگی ہوئی تھی، جیسے یہ گریل رکھی ہے نا، ایسے آپ اگر لگا دیں۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ جگہ۔ تو وہاں ایک صاحب بھی موجود تھے جو انہی سے تعلق رکھتے تھے، آپ سمجھتے۔ تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں وہ یہاں پر ہی جو تھے امام مہدی جو تھے وہ بچپن میں یہاں چلے گئے تھے اس غار میں، اور جب قرب قیامت میں یہیں سے وہ نکلیں گے۔ ہم نے کہا اچھا، کہنا آپ زیارت کر لیجئے، اسی غار میں ہیں وہ۔ اچھا ہوں گے، آپ کا عقیدہ ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کہا، اس کے بعد ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ لیکن یاد رکھیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک فرزند تھے جن کا نام تھا محمد، اور وہ کم سنی میں وصال فرما گئے تھے۔ اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی، ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ تھک گئے تو بتا دیں، ورنہ میں 12ویں امام کا بھی شروع کر دوں۔ 12ویں امام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ ان کی ابھی ولادت نہیں ہوئی۔ احادیث میں جو نشانیاں، جو ان کے نام، جو چیزیں بتائی گئیں وہی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بعض لوگ یہ سوچیں گے کہ جب وہ آئے نہیں تو آپ بیان کیا کریں گے۔ ہم تو یہی ترتیب سے بیان کرتے ہیں نا، بھئی یہ نام ہے، یہ والد کا نام ہے، یہ فلاں کا نام ہے، یہ انہوں نے کام کیا، یہ ان کی کرامتیں، یہ ان کے کمالات۔ تو کہیں گے جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو آپ بیان کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم وہ بیان کر رہے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، آپ کی احادیث، اس لیے کہ سرکار کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جو زبان مبارک سے نکل گیا وہی حق ہے، وہی سچ۔ اور یہ جو اب آئیں گے قرب قیامت میں 12ویں امام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسن کی اولاد میں ہوں گے۔ لقب ان کا خلیفۃ اللہ اور مہدی، نام محمد۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ لکھا کہ حسنی سادات سے ہوں گے، ان کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ یہ 2 روایتیں بھی ہیں، یا تو محمد یا احمد۔ علامہ سید برزنجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ، وہی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سرکار کے والد کا نام بھی عبداللہ، والدہ محترمہ کا نام آمنہ۔ اب دوسری روایت میں آتا ہے سنن ابو داؤد میں، کہتے ہیں کہ مہدی کے والد امام حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کے والد جو ہوں گے امام حسن کی اولاد سے، اور والدہ کی طرف سے وہ حسینی ہوں گی، یعنی والدہ جو ہے نا وہ حسینی ہوں گی، والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی۔ تو گویا نجیب الطرفین سید، نجیب الطرفین سید۔ سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 4284، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس حدیث کو روایت کرتی ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار نے فرمایا مہدی میرے خاندان میں سے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔
میرے خاندان میں فاطمہ کی اولاد میں. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث. دوسری روایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرما رہے. راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے صاحبزادے امام حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا بیٹا. کس کی طرف؟ امام حسن کی طرف. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سردار ہے. آپ نے حضرت امام حسن کے قصے میں سنا ہوگا ان کے تذکرے میں کہ سرکار نے فرمایا تھا نا ھذا ابنی سید، بے شک یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار، اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا. کب فرمایا؟ جب وہ بالکل بچے تھے، کم سن تھے، اور بشارت کب پوری ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ کے دور میں جب انہوں نے صلح کی. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق سرکار نے فرمایا یہ سردار ہے. پھر حضرت علی آگے فرماتے ہیں ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا. وہ اخلاق و عادات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہوگا. اگرچہ ظاہری شکل و صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ نہ ہوگا، لیکن اخلاق و عادات میں سرکار کے مشابہ. اور حضرت علی نے فرمایا وہ اللہ کی زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے. تیسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی میری اولاد سے ہوں گے، روشن کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے. وہ روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے. جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے. یہ بھی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. چوتھی روایت یا چوتھی حدیث یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی میری امت کا جو بالکل آخری دور ہوگا قرب قیامت میں، پھر مہدی کا ظہور ہوگا. اللہ انہیں بارش سے سیراب کرے گا، زمین اپنے خزانے ان کے لیے نکال دے گی، یعنی نباتات جتنے بھی ہیں، کھیتیاں، یہ سب سرسبز ہو جائیں گے. وہ مال کو صحیح طور پر تقسیم کریں گے، مویشی بکثرت ہوں گے، امت کو غلہ حاصل ہوگا. وہ اپنے ظہور کے بعد 7 یا 8 سال تک زندہ رہیں گے. یہ حدیث شریف میں. پانچویں حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکمرانی نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے موافق ہو. تو علماء نے لکھا، مفسرین نے، کہ یہ تمام بشارتیں جو ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ تمام بشارتیں دیں. احادیث اس سے زیادہ احادیث موجود ہیں، لیکن ہم نے صرف 5 آپ کے سامنے بیان کی ہیں. مختلف الفاظوں کے اختلاف سے یہ ساری روایتیں موجود ہیں. آپ کی ولادت کے متعلق جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اہل تشیع اور اہل سنت میں 2 عقائد ہیں، 2 روایتیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ولادت نہیں ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ولادت ہو چکی، وہ آ چکے ہیں لیکن غائب ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ غائب امام ہیں. لیکن جو صحیح احادیث ہیں انہی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر قائم دائم رہی. حضرت مولانا امجد علی بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور کس طرح ہوگا اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال ایک جگہ سمٹ کر حرم میں جمع ہو جائیں گے. ابدال جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے ابدال؟ اچھا، ایک ہی آدمی نے ہاتھ اٹھایا.
چلو ان سے پوچھیں گے بعد میں ابدال کیا ہو، ابھی ٹائم نہیں۔ ابدال جو ہے یہ بدل سے بنا ہے، جو اپنی حیت کو بدل لے۔ تصوف میں، طریقت میں یہ ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، اور حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرمایا ملک شام میں 40 ابدال ہیں جن کے وسیلے سے بارش ہوتی، ان کے وسیلے سے فتح حاصل ہوتی ہے، اور دیگر چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور اس میں جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں امام مہدی کے ظہور کا جو واقعہ ہے، تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ وہ سارے ابدال جو ہیں وہ سمٹ کر حرم میں جمع ہو جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، یہ سب طواف میں مصروف ہوں گے، اور اسی دوران حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، ولادت نہیں، ظاہر کریں گے۔ اور اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی ولادت اور ظہور میں 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ بالفاظ دیگر آپ یہ کہیں کہ ان کی عمر 40 سال ہوگی جب وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، تو وہ ابدال طواف کرنے میں مصروف ہوں گے، اسی دوران امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور جتنے اولیاء ابدال جو وہاں پر موجود ہوں گے وہ آپ کو پہچان لیں گے، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں بیان فرمائیں ان نشانیوں کے تحت آپ کو پہچان لیں گے، اور سب ان کے پاس جمع ہو جائیں گے، ان سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں بیعت کر لیں۔ پہلے وہ انکار کریں گے کہ نہیں میں تمہیں بیعت نہیں کرتا، تو وہ لکھتے ہیں کہ پھر غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، مہدی ہے، اس کی بات کو سنو اور اس کے حکم کو مانو اور اطاعت کرو۔ پھر وہ بیعت شروع فرما دیں، اور پھر ان سب کو لے کر ملک شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے، اور ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہیں اور آسمانوں پر ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے بدبختوں کا کہ ہم نے سولی دے دی، ہم نے لٹکا دیا، معاذ اللہ ہم نے ختم کر دیا، اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہماری طرف سے سولی پر لٹک گئی۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، نہ ان کو سولی دی گئی نہ قتل کیا گیا، ہم نے تو شبہ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ سب آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے۔ آپ ایک مکان میں داخل ہوئے، وہیں سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمانوں پر چلے گئے۔ اب جب یہ بعد میں داخل ہوئے، پہلے تو انہوں نے مکان کو گھیر لیا کہ اسی میں گئے ہیں عیسیٰ، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ آپ کو ختم کر دیں، ماریں۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی سے کہا تم جاؤ پہلے، تم اندر جا کر دیکھو۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو اس کو کوئی بھی نظر نہیں آیا، ظاہر ہے وہ تو آسمانوں پر وہیں سے اٹھا لیے گئے۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اب جب یہ باہر نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے مشابہ کر دیا۔ جب یہ باہر نکلا تو انہوں نے کہا یہی ہے عیسیٰ، پکڑ لو ان کو سولی دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں ہوں، میں تو دیکھنے گیا تھا۔ اب انہوں نے کہا دیکھنے گئے، اگر تو دیکھنے گیا تھا وہی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اور اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا وہ آدمی کہاں ہے؟ مسئلہ ہوا نا، اسی کا چہرہ مشابہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب اسی مخمسے میں رہے کہ اگر یہ عیسیٰ ہیں تو وہ آدمی کہاں گیا جو اندر گیا تھا، اور اگر یہ وہ آدمی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ پھر اسی کو سولی دے دی، کہا ہم نے تو سولی پہ لٹکا دیا، ہم نے قتل کر دیا، مار دیا، اور یہ ہماری طرف سے سولی پہ لٹک گئے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، ہم نے تو ان کو شبہ میں ڈال دیا، تو وہ شبہ میں ہی ہیں۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ظہور ہوگا وہ دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار سے ظاہر ہوں گے، اور اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہوں گے۔ نماز کا وقت ہوگا، آپ امام مہدی کو امامت کے لیے آگے کریں گے، وہ آپ سے کہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں تم امامت کرو۔
اور ان کے حکم پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری نشانیاں ہیں قرب قیامت کی، یعنی یہ واقعہ ایسا نہیں کہ یہ ابھی 10-20 سال کے بعد ہو جائے یا 100 سال کے بعد ہو جائے، ابھی قیامت کی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب سرکاری مال ذاتی ملکیت بنایا جائے، جب امانت میں خیانت کی جائے، جب آدمی ماں کا نافرمان اور بیوی کا فرما بردار ہو، جب دوست دشمنی کرنے لگے، جب پھٹے پرانے لباس پہننے والے اور ٹوٹے ہوئے گھروں میں رہنے والے محلوں میں پہنچ جائیں، یہ ساری نشانیاں بتائیں، تب تم سمجھ لو کہ اب قرب قیامت، اب قیامت قریب ہے۔ اور بہت ساری نشانیاں ہیں، تو وہ ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی، پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا دجال کے زمانے میں۔ دجال وہ ایک جنت بنائے گا، ایک جہنم بنائے گا، یعنی ایک آگ اور ایک باغ وہ ساتھ لے کر پھرے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اس باغ میں اس کو رکھے گا جو اس کو مانے گا، کہتے مجھے مانو، مجھے خدا مانو، یا مجھے کچھ بھی جو بھی وہ کہے گا، تو جو مانے گا کہے گا میں نے اس کو اپنی جنت میں داخل کر دیا، اور جو نہیں مانے گا، جو صحیح ایماندار ہوگا، اہل ایمان، اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن حقیقت میں اس کی جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی، اور اس کی جو جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اسے قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ مدینہ طیبہ کے اور مکہ معظمہ کے علاوہ سب جگہ گھومے گا، جب مدینے کے قریب آئے گا فرشتے آگ پھینکیں گے، وہاں سے بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ یہیں پر یعنی مدینہ طیبہ سے چند 100 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے، ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک محل بنا ہوا۔ تو جب ہم لوگ وادی بیضا جانے لگے تو جو ہمارا گائیڈ تھا اس نے کہا دیکھیں دیکھیں یہ سامنے محل ہے۔ کس کا محل؟ کہنے حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہاں دجال آ کر ٹھہرے گا۔ اچھا ٹھہرے گا، تو اس کے لیے محل بنا دیا پہلے کہ یہاں آ کر ٹھہرے، دجال صاحب آرام سے آ کر ٹھہر جائیں، ان کے لیے بنایا کس نے؟ عربوں نے۔ ہر کوئی اپنے مہمان کے لیے انتظام کرتا ہے نا، تو انہوں نے بھی کر دیا، تو اس میں کیا مظاہرہ؟ خیر بہرحال تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ نشانیاں پوری ہوں گی، تب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے۔ یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہم غائب امام کو نہیں مانتے، حاضر امام۔ اور یہ 12ویں امام جو ہیں یہ ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن ان کے تشریف لانے پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، جو نشانیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں ان سب پر ہمارا ایمان اور یقین، اور انشاءاللہ تعالی وہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی، تب امام تشریف لائیں گے، اور سرکار نے فرمایا وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ یعنی جتنی یہ ناانصافی ہو رہی ہے، حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، بیواؤں یتیموں کا مال کھایا جا رہا ہے اور دیگر چیزیں، وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آیا سرکار نے فرمایا میرے نام کے موافق اس کا نام ہو، یعنی نام کیا ہوگا؟ محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ۔ یہ ساری نشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور یہی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ الحمدللہ آج آپ حضرات کے سامنے 12ویں امام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے بیان کیا۔ جو امام اس دنیا میں تشریف لائے اور آ کر چلے گئے ان کا بھی بیان کر دیا، اور جو ابھی نہیں آئے ان کا بھی بیان کر دیا۔ اب آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اور وہ نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عاشورے کا دن بڑا برکت، رحمت، کرم والا دن ہے۔ بڑے بڑے عظیم واقعات اس دن میں پیش آئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کا روزہ رکھتے تھے، عاشورے کا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ فرمایا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟
کہاں اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں کامیابی دی تھی. اس شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم پر زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ کی نسبت اس دن روزہ رکھیں، یعنی وہ رکھتے تھے تو ہم بھی رکھیں. تو عاشورے کا جو روزہ ہے یہ اگرچہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اگر مردوں اور عورتوں میں کوئی عذر شرعی نہ ہو تو ضرور چاہیے کہ روزہ رکھیں. دوسری بات، دوسری روایت میں یہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم دیا اور فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں ظاہری حیات میں رہا تو میں 9 اور 10 دونوں دنوں کا روزہ رکھوں گا. سرکار نے فرمایا اگر آئندہ سال میں رہا تو 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھوں گا. علماء نے لکھا کہ صرف 10 کا روزہ رکھیں تو یہود سے مشابہت ہے، اس لیے 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھیں تاکہ مشابہت بھی نہ ہو اور اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس لیے تمام حضرات، خواتین جو بھی سن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ بڑی فضیلت کا دن ہے، اور یہ دونوں دن 9 اور 10 کے جو ہیں، عاشورہ کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، تو ان دنوں میں، ان دونوں دنوں میں روزہ رکھیں اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے 12 اماموں کے متعلق آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اور سلسلہ ہم نے شروع کیا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہیں شروع کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی وہاں سے کیوں نہیں شروع کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا جو ٹائٹل ہے، جو ہمارا عنوان ہے، اگر وہ دیکھ لیں تو یہ اعتراض ہی نہ ہو. ہم نے لکھا ائمہ اہل بیت کے 12 امام. بات سمجھ میں آئی؟ ائمہ اہل بیت کے یعنی وہ 12 امام جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بیت میں داخل نہیں. حضرت علی شیر خدا، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور ان کی اولاد جو ہے یہ سب اہل بیت میں شامل. تو اس لیے ہم نے کہا اہل بیت کے 12 امام. میں نے اس لیے اس کی وضاحت کر دی. الحمدللہ آج یہ 12 امام، ان کا تذکرہ مکمل ہو گیا، اور اب یہ میں نہیں جانتا کہ کسی نے یاد رکھا اور کسی نے بھلا دیا. اگر کسی نے یاد رکھا تو اچھی بات ہے، اور اگر بھلا دیا تو اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اکثر لوگ جو ہیں وہ بعد میں یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں جی وہ فلاں واقعہ جو تھا، اچھا پھر ایک امام کا دوسرے کے ساتھ ملا دیتے. وہ جو آپ نے بیان کیا تھا وہ تو یہ تھا، وہ تو بھائی وہ دوسرے امام کا تھا، یہ دوسرے امام کا ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم صحیح چیز احادیث صحیحہ کے ساتھ آپ تک پہنچا دیں. کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی چیز بیان نہ کی جائے کہ جس میں کوئی شک ہو، جس میں کوئی شبہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. صالحین کا ذکر ہو، رحمتوں کا نزول ہو، تو ان سے بڑھ کر صالح کون ہوگا؟ ان سے بڑھ کر نیک کون ہوگا؟ ارے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے متکلمین اور بڑے بڑے نیک اور متقی لوگ، ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے. ان کا ذکر ہم کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے جہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوگی، اور انشاءاللہ رحمتوں کی برسات ہوگی. دیکھو ایک بارش ہے نا جو نظر آتی ہے، اور ایک اور بارش ہے جو نظر نہیں آتی. ایک بارش تو نظر آئی نا، دیکھ لیا آپ نے اچھی طرح، نہا لیے اس میں، پورا شہر ہی نہا گیا، بلکہ تیرتے ہوئے آ گئے آپ لوگ. اور
خدا نہ کرے جاری رہتی تو پھر گاڑی کے بجائے کشتی میں آتے میرے خیال۔ یہ ظاہری برسات ہے، ایک اور ہے جو باطنی برسات، وہ بھی ہوتی، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں وہ برسات ہوتی، جہاں پر صالحین کا ذکر ہو، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، جہاں صحابہ کا ذکر ہو، جہاں اہل بیت کا ذکر ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہیں وہ رحمت نازل ہوتی، نیک بندوں پر رحمت نازل ہوتی۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک صحابی کا جنازہ جا رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں تشریف لے گئے۔ اب ام المومنین نے پردے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھا تو موسلا دھار بارش ہو رہی، اس جنازے پر بارش ہو رہی، حیران ہوئی کہ یہ بارش ہو رہی۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کاشان نبوت میں، تو ام المومنین نے آپ کے امامِ مبارک پہ ہاتھ لگایا، جس میں مبارک پہ کپڑوں پہ ہاتھ لگایا۔ عائشہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی ہوں بارش تو اتنی تیز تھی آپ کے کپڑے نہیں بھیگے، بارش تو اتنی تیز تھی کپڑے نہیں بھیگے۔ آقا مسکرائے، فرمایا یہ بارش نہیں تھی، وہ رحمتوں کی برسات۔ کل بات کرتے، کل ابھی نہیں۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ وہ بارش ہمیں نظر نہیں آتی، ہم تو ظاہر بین لوگ ہیں، جس کے دل کی آنکھ کھلی ہو وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار نے پوچھا تم نے سر پہ کیا اوڑھ رکھا تھا؟ سرکار آپ کا یہ تہبند میں نے سر پہ ڈال لیا تھا۔ کہا اسی کی برکت ہے کہ بارش تمہیں نظر آ گئی۔ جن کا استعمال کردہ لباس سر پہ آ جائے تو سب کچھ نظر آ جائے، ان کا اپنا مقام کتنا بلند، وہ کہاں تک دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا یقین یہ ہے کہ آج اس محفل کو وہ ائمہ بھی دیکھ رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں۔ جہاں ذکر ہوگا، میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جس وقت تم شجرہ پڑھو گے تو جس کا نام لوگے اس کی روحانیت متوجہ ہو جائے گی۔ تو یہ تو بزرگوں کے متعلق ہے، اور جو ان سے بھی بلند مقام رکھتے ہوں، جو آل رسول ہوں، جو جگر گوشہ بطول ہوں، کیا ان کو نہیں پتا کہ کہاں ان کا ذکر ہو رہا؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ میرے ذکر میں کون کون آ کر بیٹھا ہے؟ جس طرح وہ اپنی زندگی میں اپنے در سے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے، انشاءاللہ تعالی جس محفل میں ان کا ذکر ہوگا، جو بھی اس محفل میں آئے گا خالی نہیں جائے گا، جھولیاں بھر کے لے کے جائے گا۔ آپ نے سنا کہ امام موسیٰ کاظم کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے بڑے بڑے، کہ ان کے مزار پہ جا کر جو بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے، اور بعض نے لکھا کہ مزار پہ جانا تو دور کی بات ہے، ان کا نام لے کر ہی دعا کر لو وہ بھی اللہ قبول فرما لے۔ تو جتنوں کا بیان ہم نے کیا، ایک سے ایک بڑھ کر، اور ان سب کا سلسلہ پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے ہم نے نہایت احتیاط کے ساتھ یہ سارا ذکر کیا۔ الحمدللہ آپ حضرات بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائے۔ کل انشاءاللہ آخری محفل ہوگی، اور اس میں ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جائے گا۔ جس طرح ان تمام دنوں میں آپ تشریف لائے، اسی طرح کل بھی تشریف لائیے، دعا بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا، رحمت بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا، یہ تمام چیزیں ہوں گی، اور انشاءاللہ آخر میں لنگر بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔